بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، ایک مشہور شاعر ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ ایک تالاب کے کنارے موجود تھے۔ اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی، بہت بڑا بچھو تھا، اس پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بہت بڑا مینڈک تالاب سے نکلا اور اس بچھو کے قریب کنارے پر آ گیا۔ بچھو اس مینڈک پر سوار ہوا اور مینڈک نے اسے لے کر تیرتا ہوا تالاب کے دوسری کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمایا، چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے چلتے ہیں، اس طرف ضرور کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا۔ بچھو تیزی سے، بہت تیزی سے ایک سمت چلنے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہم نے ایک عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا۔ ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ اچانک ایک طرف سے ایک اژدہا اس نوجوان کی جانب بڑھا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے نوجوان کو ڈسنا چاہا، بچھو نے بہت ہی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو ایک ایسا زہریلا ڈنگ مارا کہ وہ اژدہا تڑپنے لگا اور نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا، پھر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب سانپ مر گیا تو بچھو واپس تالاب کی طرف گیا۔ وہاں مینڈک پہلے موجود تھا، اس پر سوار ہو کر بچھو دوبارہ تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا۔ پھر ہم اس نوجوان کے پاس آئے، وہ ابھی تک نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، دیکھ تیرے پاک پروردگار عز و جل نے کس طرح تیری جان بچائی۔ یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو، یہ تجھے ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس اژدہے کو مار ڈالا اور اس طرح تو اژدہا کے حملے سے محفوظ رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو یہ سارا واقعہ بتایا اور کچھ اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے غافل اٹھ، رب جلیل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے۔ پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئی جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ اس نوجوان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان با اثر سے جب یہ حکمت بھرے اشعار سنے تو وہ خواب غفلت سے جاگ گیا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہو گیا اور گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا رحمت بھرا برتاؤ کرتا ہے تو پھر اپنے اطاعت گزار بندوں کے ساتھ تیری رحمت کی برسات کس قدر ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد وہ نوجوان ایک جانب جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا، اب میں جنگلوں میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کروں گا اور خدا عز و جل کی قسم، میں آئندہ کبھی بھی دنیا کی رنگینوں کی طرف التفات نہ کروں گا، راغب نہیں ہوں گا اور شہر کی طرف کبھی بھی قدم نہ بڑھاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، جب ہمارا رب عز و جل رحیم و کریم، غفور الرحیم، ارحم الراحمین پروردگار عز و جل اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہماری حفاظت فرماتا ہے، موذی جانوروں سے، دشمنوں سے، سرکشوں سے، ہر طرح کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شریروں سے، شیطانوں سے جب اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم
اس پروردگار عز و جل کی اطاعت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اس کی بندگی نہیں کرتے، ہم اس پروردگار عز و جل کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ ہم اتنے مہربان رب عز و جل کے نافرمان بندے کیوں بن گئے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے التجا ہے کہ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنا پکا سچا بندہ بنا دے، اپنی بندگی کرنے والا بنا، ہمیں اپنے حضور جھکنے والا بنا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا، اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، جب مریں تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔